آج کے خاص مہمان غنی غازی صاحب، میرے رفیق دیرینہ اور محترم جان عالم رہبر صاحب، عزیزی شمیم اقبال مومن، عزیزم قطب الدین شاہد صاحب، آج کی اس محفل کے مرزا غالب تو جان عالم رہبر صاحب ہیں۔ جو گفتگو کی انہوں نے، میں عرصے سے منتظر تھا ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے۔ کئی مہینے بیت گئے، آج جا کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ بس جی چاہتا تھا وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ شمیم صاحب نے جو تشریح کی ہے، بہت طویل غزل ہے یہ غالب کی، انہوں نے منتخب کیا اشعار۔ جو بیت الغزل ہے وہ شعر اس کا ذکر کروں گا میں بھی، وہ نہیں آیا اتفاق سے، ہو سکتا ہے اس کو بالغوں کا شعر سمجھا گیا ہوگا، لیکن شارحین نے بہت تعریف کی ہے اس کی۔ میں جو اصل مضمون پیش کرنا چاہتا تھا وہ تو میں آج نہیں کروں گا، چند تاثرات جو ہیں میرے وہ البتہ پیش کروں گا۔ اس کا عنوان ہے سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی۔ غالب نے یہ غزل 1852 میں اپنے قلم سے لکھ کر منشی نبی بخش حقیر کو بھیجی تھی۔ بہت شاعر تھے، ان کے دوستوں میں تھے غالب کے، جو ان کے کلام کے بڑے قدردان تھے۔ خط میں لکھا تھا کہ بھائی، خدا کے واسطے اس غزل کی داد دینا، اگر یہ ریختہ ہے تو میر و میرزا یعنی میر تقی میر اور سودا کیا کہتے تھے، اور وہ ریختہ تھا تو پھر یہ کیا ہے؟ اس میں شک نہیں بقول حسرت موہانی، یہ پوری غزل ریختہ کا اعلیٰ نمونہ ہے، اور یہ شعر تو بلا شبہ بیت الغزل ہے، وہ شعر ہے۔ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی ہیں، تیری زلفیں جس کے شانے پر پریشاں ہو گئی۔ بچپن میں کسی نومولود کی آمد اتنی مسرت بخش نہیں ہوتی تھی، سب کا معاملہ ہے یہ، جتنا کسی عمر رسیدہ کی رحلت کا غم تڑپاتا۔ پہلی موت جو ہم نے دیکھی، اس کا نقش ابھی تک دل و دماغ پر ہے، آپ کے بھی یقیناً ہوگا۔ زندگی اور موت کے موضوع پر غالب کا انداز نظر بھی اوروں سے مختلف ہے۔ ان کے خطوط کے ذخائر میں چند ایک تعزیتی خطوط بھی ہیں جو قاری کو متوجہ کرتے ہیں۔ مثلاً امین الدین احمد خاں والی لوہارو کی والدہ فوت ہو گئیں۔ انہیں لکھتے ہیں، تعزیت کے واسطے 3 باتیں ہیں: اظہار غم، تلقین صبر، دعائے مغفرت۔ سو بھائی، تمہارا غم تکلف محض ہے، جو غم تم کو ہوا ممکن نہیں دوسروں کو ہوا ہو، اور تلقین صبر بے دردی ہے۔ یوسف مرزا کے والد کی وفات پر انہیں لکھتے ہیں، یوسف مرزا کیوں کر تجھ کو لکھوں کہ تیرا باپ مر گیا، اور اگر لکھوں بھی تو آگے کیا لکھوں کہ اب کیا کروں، مگر صبر یہ ایک شیوہ فرسودہ روزگار ہے۔ تعزیت یوں ہی کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ صبر کرو۔ ایک کا کلیجہ کٹ گیا اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نہ تڑپ، بھلا کیوں کر نہ تڑپے گا۔ غالب نے خود کو ولی کہلوانے سے اس لیے باز رکھا کہ وہ بادہ خار تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ غالب کے شعر نازک موقعوں پر ہمارا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں۔ سالگرہ کے موقع پر یہ مبالغہ آمیز دعا دینے پر کہنے اور سننے والے کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہو دن 50,000۔ اور مرنے والے کو یاد کر کے آہ سرد بھرتے ہوئے شعر کا پڑھنا ایک طرح سے طمانینت قلب کا باعث بھی ہوتا ہے
کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔ اس عنوان سے میں نے کئی مضامین لکھے ہیں، سب کہاں کچھ انشاءاللہ کسی موقع پر اسے پیش کیا جائے گا۔ آج اسے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ پیش کرنا میں مناسب نہیں سمجھ رہا۔ خدا حافظ۔